محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد شاہد حمید صاحب رحیم یار خان سے خواجہ فرید یونیورسٹی سے تشریف لائے، آج کی کانفرنس کی مناسبت سے اپنا سوینئر وصول فرماتے ہیں۔ جناب سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب کے ہاتھ سے میں گزارش کروں گا نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف سیالوی صاحب سے ان کو کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے عرض گزار ہوں کہ آج کی کانفرنس کی مناسبت سے اپنا سوینئر اور خدمات پر اعزاز قبول فرمائیں۔ الحاج محمد خلیل ملک صاحب حضور فیض عالم داتا گنج مقصد الرحمہ کے دیرینہ خادم و نیازمند، خدمات پر میں آپ کو خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا سوینئر وصول فرمائیں۔ ہماری آج کی اس عظیم الشان اور وقی کانفرنس میں محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر عبدالرؤوف رفیقی صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں، محترم المقام جناب ڈائریکٹر ہیں آپ اقبال اکیڈمی لاہور سے، آپ اپنے علم میں اپنے افکار میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں اقبالیات کے حوالے سے، آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو سے حاضرین کو مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ما نمیدانم که منزلگاه مقصود کجاست، ما نمیدانم که منزلگاه مقصود کجاست، این قدر بس که بانگ جرس می آید۔ میں جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب سیکرٹری وفاق محکمہ اوقاف کا مشکور ہوں جنہوں نے آپ سے مخاطب ہونے اور حضرت داتا گنج بخش کے فیض کو سمیٹنے کا ایک بار پھر موقع دیا۔ دیکھیے جی، یہ صوفیاء اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ بقائے باہمی امن انسانیت فلاح کے لیے خدا کے مجسم سفیر ہوتے ہیں۔ یہ جب زمین پہ تفویض فرمائے جاتے ہیں صرف محبتوں کو بانٹنے کے لیے زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ خلق خدا کے درمیان فساد، جھگڑے، عناد اور مختلف تفریقوں کو ختم کرنے کے لیے صوفیاء کی ڈیوٹیاں لگتی ہے۔ ذرا دیکھیے، گفتگو بین تمدنہا، ڈائلاگ بٹوین سیویلائزیشن، اس وقت یہ عالم خاکی جس خونی سرگزش سے دوچار ہے، اس وقت اس جہان خاکی میں مختلف سیاستوں کے جو زخم انسانیت کے سینے پہ لگے ہیں، کوفہ، بغداد، بصرہ، حلب، دمشق، کابل سے جو آگ سلگ رہے ہیں، کیا کیا ہے مشرق نے مغرب کا؟ اب مشرق و مغرب کی کہ یہ عالم خاکی کے دو بال وپر ہے جو اگر یک سمت پرواز کرے تو یہ دنیا جادہ کامرانی بن سکتا ہے، اور اگر باہم تصادم ہو، کلیش بٹوین سیویلائزیشن کا عمل ہو تو دنیا میں بربادی، افلاس اور غربت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسے ادوار میں یہ صوفیاء اپنے اپنے ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں۔ میں برادر بخاری صاحب سے ایک دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کو جس منصب پہ براجمان کیا ہے، آئیے ان صوفیاء کے فیوزات کو گنج عالم بنانے کے لیے ان کے ٹرانسلیشن کرے، دنیا کے مختلف زبانوں میں کشف المحجوب کے مرہم کی انتظار ہے۔ انسانیت اس وقت جس ستم سے دوچار ہے، اس مرہم سے یہ زخم رفو ہو سکتے ہیں۔
آپ کم سے کم یونائٹڈ نیشن کی جو بڑی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں اس کے تراجم کا اہتمام کرے۔ فرانس جس کرب سے گزر رہا ہے، امریکہ جس المیے سے دوچار ہے، ہوسگیری اور جہانگیری کا ایک خط سوار ہے، نیٹو جس گمراہی کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کی فلاح و بقا کے لیے ہمیں صوفیہ کے افکار کی ضرورت ہے۔ جس طرح اقبال نے فرمایا تھا، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ انسانیت کی اس خونین شب کو سحر کرنے کے لیے فطرت کے رموز کی ضرورت ہے، اور وہ اولیاء کے تعلیمات ہے جو رنگ، نسل، مذہب اور جغرافیے سے بالاتر ہو کے خلق خدا میں محبتیں بانٹتے ہیں۔ خیر و شر، ظاہر و باطن کا تصادم آدم تا این دم بپا ہے۔ اب انسان کو پروردگار نے جو ودیت تفویض کی ہے، انسان کے من میں خدا نے جو پروگرام انسٹال کیے ہیں انسان کے سم میں، صوفیہ آپ کے محبت کے پروگرام کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے معرفت کے پروگرام کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، عشق کے پروگرام کو وہ ایکٹیویٹ کرنے پہ لگے ہیں کہ آپ کی باطن جبیلتیں مغلوب ہو کے صادقانہ اور دیانتدارانہ جو جبیلتیں ہیں وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو، تاکہ انسان امن، سلامتی اور بقا اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھے۔ یہ جو لاہور کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا صاحب کی نسبت قطب الارشاد قرار دیا تھا، اور سندھ میں بیٹھ کے حضرت میاں فقیر اللہ جلال آبادی، حصار کی، ثم شکار پوری نے قطب الارشاد تحریر کر کے طریقت، معرفت، تصوف اور عرفان الہی کے اسرار و رموز کے اسرار و کیفیات خلق خدا پہ منکشف کرنے کی کوشش کی قطب الارشاد میں۔ یہ فیض عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروٹیکشن پہ تو بے تحاشا پیسہ لگا رہا ہے، مگر انسان کے من کے اندر جو گمراہی کے اندھیرے ہیں ان میں دیے روشن کرنے کے لیے ضرورت ہے صوفیزم کی پروموشن کا اور انہانسمنٹ کا۔ جس طرح اگر سائنس نے آپ کے فضا کی وسعتوں کو ناپنے کا آلہ ایجاد کیا ہے، دریا کی گہرائی کا آلہ ایجاد کیا ہے، مگر انسان کے قلب کی گہرائی کا اندازہ ان کو نہیں ہو سکا۔ ابھی تک سائنس وہ آلہ ایجاد کرنے میں ناکام ہے کہ انسان کی سرشاری کتنی ہو سکتی ہے، غم کتنا گراں ہے، اس کے لیے ابھی کوئی پیرامیٹر سائنس بنانے سے قاصر ہے۔ اب جغرافیہ، مادیات، جہاں مادے کا انتہا ہوتا ہے وہاں سے معنویت کا ابتدا ہوتا ہے۔ مادیت اور معنویت کی اس تعلق کو آپ ذرا جدید ترین عقلی بنیاد پہ اس سے اندازہ کیجئے گا کہ حضرت داتا صاحب آج سے 981 سال پہلے خاکی حوالے سے، جسمانی حوالے سے اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر معنویت کے لحاظ سے آج 1000 سال کے بعد بھی کما حقہ ان کے تعلیمات جلوگر ہے اور وہ ہم میں جی رہے ہیں۔ آپ اس کو ذرا دیکھیے کہ سائنس نے آپ کی بیماریوں کے لیے دوائیں تو ایجاد کیے ہیں، میڈیسن، آپ کو
پھانسی سے بچانے کے لیے پوائزن کا انجیکشن ایجاد کیا ہے، مگر آپ کو سکون دینے کے لیے ان کے عارضی ڈرگ سے آپ کو کیا ملے گا؟ 2-4 گھنٹے کی خمار اور غنودگی سے راہ فرار آپ کو حاصل نہیں ہو رہی ہے. آپ کو فرار کا ایک دائمی ابدی منبع صوفیہ کے تعلیمات میں موجود ہے، ان سے مستفید ہو. آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا ابدی سکون ملتا ہے. سائنس نے پہاڑ کو توڑنے کے آلے تو ایجاد کیے، معدنیات نکالنے کے لیے مشین تو ایجاد کیے، مگر ایک مرد مومن جب تہجد میں بارگاہ یزیدی میں ایک آنسو ٹپکاتا ہے، اس آنسو کی قوت، وزن اور اس کی ورث کو جانچنے کا کوئی آلہ نہیں ہے. یہ صرف عشق ایجاد کر سکتا ہے. آپ نے سماعتوں کے لیے سماعتوں کی ارتعاش کے پیمانے تو ایجاد کیے، مگر اس آنسو کے ٹپکنے کی چیخ نہیں سنی جس کو دیکھ کے جبرائیل حسرت میں مبتلا ہے کہ خدا تو نے آدم خاکی کو اس وصف سے نوازا ہے، مجھے وہ وصف نہیں ملا ہے. جو بندہ خاکی تیرے معرفت اور عشق میں دو بدو تنہا تیرے عشق میں شب کے آخری پیر ایک آنسو بہاتا ہے، کاش مجھے وہ مقام اور مرتبہ نصیب ہوتا. میں 1,00,000 بار تجھے بالمشافہ کما حق کہوں، اپنی کبریائی اور جبروت کے ساتھ دیکھتا رہوں، مگر مرد مومن کی وہ تڑپ جو تیرے دیدار کے لیے تڑپتا رہتا ہے، وہ بے قراری مجھے نصیب نہیں ہے. میں آپ سب کے سماعتوں کا مشکور ہوں، اور اس سلسلے میں اولیاء اور صوفیاء کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مادیت نے انسان کو کپڑے تو پہنائے مگر ستر سے، حجاب سے معمور نہیں کیا. آپ ان حجابات کو دیکھیے، ان کو کشف کرے جو کشف المحجوب ہے، جو ابھی تک آپ کے ایجادات کے منتظر ہے. علامہ نے فرمایا تھا یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم مدم صدائے کن فیکون. علامہ نے، میں حضرت واصف علی واصف کے 2-4 اشعار جو حضرت داتا صاحب کے حضور پیش کیے تھے. یہ زمین ہے تیرے چاہنے والوں کی ہے، ابتدا ہے لا الہ اس کی یہی ہے انتہا. آج بھی ملت کو ہے اندیشہ کم آئے گی، آج بھی ملت کو ہے اندیشہ کم آئے گی. آیا لا تقنطو کی شرع ہو جائے ذرا، اب ضرورت ہے شراب شوق کی اس قوم کو، جام الا اللہ کو ساقی ذرا گردش میں لا. او واصف مسکین چه گوید این مقام حیرت است. خواجه من قبله من گفت قول حق بجا، گنج بخش فیض علم مظہر نور خدا، ناقصان را پیر کامل کاملان را رہنما. آخر میں خواجہ حافظ شیرازی کا شعر حضرت داتا کے حضور: ہرگز نمیرد ہر که دلش زنده شد و عشق، هرگز نمیرد هر که دلش زنده شد و عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. میں آپ سے گزارش کروں گا محترم جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے اپنے دل آویز اور محبت اور روحانیت سے لبریز کلمات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنا سوینگر وصول فرمائیں. میں اب ملک پاکستان کے معروف کالم نگار، تجزیہ نگار اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک
عقیدت و محبت کا منفرد انداز رکھنے والی شخصیت محترم جناب سجاد میر صاحب سے گزارش کروں گا اپنے کلمات عطا فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہر بار بلاوا آتا ہے اور حاضری کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، اور یہ سعادت مجھے ہمارے طاہر رضا بخاری صاحب کی وجہ سے ملتی ہے۔ جب سے وہ جس منصب پہ ہے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے کہ یہ بھی ایک داتا صاحب کا خادم ہے، غلام ہے، اس کو بھی بلا لیا کرو، اور میں آ جایا کرتا ہوں۔ آج ارادہ کچھ اور گفتگو کرنے کا تھا، وقت کم ہے اور تفصیل سے آپ نے بات سن لی ہے۔ بڑی اچھی بات مجدد صاحب کی بیان کی گئی ہے، ایک مجدد صاحب کی بات، ایک حضرت نظام الدین اولیاء کی بات۔ مجدد صاحب نے کہا تھا کہ قطب ارشاد ہے لاہور۔ آپ کو معلوم ہے قطب ارشاد کیا ہوتا ہے؟ تصوف کی زبان میں یہ وہ شخص ہوتا ہے جو تبلیغ اور تربیت کے سارے سلسلوں کا گویا نگران اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا جی، یہ داتا صاحب کی وجہ سے تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ قادریوں سے بہت نسبت رکھتے ہیں، حضرت غوث اعظم سے، نقشبندیوں کو بہت مانتے ہیں، سہروردیوں کا بہت اثر ہے، لیکن سب کانٹیننٹ میں چشتیوں کا رواج کیوں زیادہ ہے؟ یہاں سے اجازت ملی کہ سلطنت ہند کی شاہی آپ کے سپرد کر دی گئی خواجہ غریب نواز۔ یہ قطب ارشاد ہے، اور یہ سارا جو مزاج بنا ہے، یہ لنگر، یہ خدمت، یہ جذبہ جو اجمیر شریف میں بھی ہے، پاک پٹن شریف میں بھی ہے، یہیں سے تو چلا ہے، اس کا رواج یہیں سے چلا ہے۔ خدمت کا یہ جو طریقہ چشتیوں نے یہاں اڈاپٹ کیا ہے، وہ داتا صاحب ہی کی دین تھی، انہی کا فیض تھا جو انہوں نے تقسیم کیا۔ اور دوسری بات بہت مختصر طور پر کروں گا، بہت وقت کم ہے، مجھے جانا بھی تھا، میں نے اجازت مانگی تھی۔ اقبال کا جو شعر بار بار پڑھا جاتا ہے کہ دور فاروق از جمالش تازہ شد، دور فاروق کا تو میں نے پچھلی بار کیا کہ حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت ابو بکر کے بڑے قائل تھے، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، تو کہ نا شناسی خفی رہا از جلی ہوشیار باش۔ خاص طور پر فاروق اعظم کا نام کیوں لیا؟ تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ سلطنت کی بنیاد کا مطلب فاروق اعظم ہے، لیکن از جمالش کیوں کہا؟ فاروق اعظم کا تو درہ مشہور ہے، ان کے جلال کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وہ سورج کی چڑھتی کرنیں چاند کی نرم پھوار، میں دشمن کا دشمن جاؤں میں یاروں کا یار۔ وہ تو غیروں کے لیے بھی جب جزیہ ایک بوڑھے آدمی پہ نافذ کیا گیا تو انہوں نے کہا تم کس طریقے سے نافذ کرتے ہو؟ آج بھی فلاحی ریاست کا جو تصور یورپ میں مقبول ہے وہ عمر لا کہلاتا ہے۔ حضرت عمر، ان کی جمال کا رخ یہ تھا کہ وہ اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی سلطنت کی ایک ایسی بنیاد رکھتے تھے جو ایک بہت خوبصورت معاشرہ پیدا کرتی تھی۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت کم ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب آپ کے قیمتی وقت کا۔ میں محترم جناب سجاد میر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا کانفرنس کی مناسبت سے سوینئر وصول فرمائیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم عزت مآب جناب ڈاکٹر سید محمد سلطان شاہ صاحب سے
آپ ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ GC یونیورسٹی لاہور سے تشریف فرما ہوئے اپنے قیمتی کلمات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر شخصیات، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کانفرنس کا جو موضوع ہے وہ ہے میوچل کو ایگزسٹنس، پیسفل میوچل کو ایگزسٹنس، یعنی پرامن بقائے باہمی کے حوالے سے ہمارے صوفیاء نظام کا جو نقطہ نظر ہے اس پہ بات چیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، اور یہاں کسی مذہب کا ذکر نہیں ہے۔ یقیناً مسلمان ہمارے نزدیک دیگر اقوام سے ہر لحاظ سے افضل ہیں، لیکن دوسرے انسان بھی انسان ہونے کے ناطے سے یعنی انسانیت کے شرف سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یعنی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ صوفیاء کے ہاں اکثر یہ حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے جو مشکات المصابیح میں نقل کی گئی ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں اور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف فرامین سے بہت کچھ ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ سید علی بن عثمان حجویری علیہ الرحمہ نے دو پیغمبروں کا ایک خاص کنٹیکس میں ذکر کیا ہے۔ ایک وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز اپنے دسترخوان پہ کسی نہ کسی کو شریک طعام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا 3 دن تک کوئی مہمان نہیں آیا۔ تیسرے دن کسی نے دروازہ ناک کیا، پوچھا کون ہو، تو اس نے کہا میں آتش پرست ہوں۔ تو فرمایا تم میرے مہمان نہیں ہو سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو جد الانبیاء ہیں ان کو یہ ارشاد ہوا اے ابراہیم میں نے 70 سال تک اسے رزق فراہم کیا، تو نے ایک روٹی ایک نان دینا تھا تو اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ میری مخلوق ہے، مجھے نہیں مانتا، آپ کو خدا مانتا ہے، لیکن میں نے اسے رزق دیا ہے۔ تو برادران ذی احتشام، ہمارے تصوف کی تعلیمات میں پرامن بقائے باہمی کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حاتم طائی کا بیٹا جناب عدی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی صاحب کرم آدمی آئے تو اس کو عزت و تکریم دو۔ تو مسلمانوں کے ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے واقعات ملتے ہیں الحمدللہ، ہمارے بزرگوں نے بہت روشن مثالیں چھوڑی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا پڑوسی تھا، یہودی تھا، اور آپ کے ساتھ خاصا برا سلوک کرتا تھا، تو آپ کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ ایک دفعہ اب وہ جب بہت تنگ آ گیا تو اس نے پرنالہ اپنا آپ کی طرف کر دیا، اور آپ کے صحن میں اس کی غلاظت اور ہر چیز گرتی تھی، اور آپ کو پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، نہ اسے بلایا، نہ اسے جھڑکا، نہ اسے گلا شکوہ کیا۔ تو اسے ایک دن احساس ہوا میں کتنا کمینہ آدمی ہوں، میرے پڑوس میں کتنا بڑا آدمی رہتا ہے، میں اسے اتنی اذیت دیتا ہوں،
اور امام صاحب نے کیا کیا, وہاں ایک برتن رکھ دیتے تھے, اس میں وہ سارا پانی گندا گرتا رہتا تھا اور باہر جا کے پھینک دیتے تھے. وہ خود ہی باز آ گیا. 3 دن گزر گئے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس کا گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ فرمایا, بھائی تم مجھ سے خدمت لیا کرتے تھے, وہ روزانہ تم ادھر پانی پھینکتے تھے جو میں جا کر باہر پھینک دیتا تھا, 3 دن ہو گئے تم نے یہ خدمت نہیں لی. مجھے اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بیمار پڑ گیا ہو, تو میں تو تیری خبر لینے آیا ہوں. اور وہ کیا ہونا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا. یعنی ہمارے ہاں ایسی, میں 20 اور بہت ساری میرے ذہن میں یعنی ایسی مثالیں ہیں صوفیاء کرام کی, لیکن بار بار میرے محترم مجھے دیکھ رہے ہیں جو اس کی انڈیکیشن ہے کہ میں اپنی بات چیت لمبی نہ کروں. بس آخری بات, جو صوفیاء یعنی دوسرے مسالک, دوسرے مذاہب کے لوگوں سے جو اچھا سلوک کرتے ہیں, اس کے لیے ان کے سامنے ماڈل میثاق مدینہ, چارٹر آف مدینہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد. بہت شکریہ جناب کہ آپ نے ہمارے تکنے کو پہچان لیا. میں گزارش کروں گا جناب سیکرٹری صاحب سے کہ آپ کی خدمت میں آج کی کانفرنس کا سوینئر پیش فرمائیں. اور اب میں گزارش کرنے لگا ہوں جناب ڈاکٹر اصغر مسعودی, کلچرل اٹیچی اسلامی جمہوریہ ایران, و از شما درخواست میکنم در مورد موضوع آرای شده از کنفرانس امروز بحث کند. با وقت با اختصار. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر را حرم، پاسبان عزت الکتاب از نگاهش خانه باطل خراب. خاک پنجاب از دم او زنده گشت، صبح ما از مهر او تابنده گشت. با تشکر از برگزار کنندگان عزیز و شرکت کنندگان عزیز در این همایش بین المللی، سخن از پیر حجویر می باشد. او که در عین افلاس گنج بخش بود و جو افلاس گنج بخش ہے. مهمترین گنج سید حجویر علم و ادب و همزیستی است. حجویری یک مسلمان واقعی و صوفی صافی و عارف کامل بود که حرمت خانقاه و مسجد را به شوکت بارگاه و دربار نفروخت و دامن پاک قناعت را به متاع دنیا نیالود و عمرش را در کسب فیض از مشایخ و ترویج شریعت طی نمود. او سهو را بر سکر ترجیح می‌داد. به عقیده او پیروان طریقت باید کتاب و سنت و اجماع را محترم و عمل به شریعت را ضروری و از تظاهر و غفلت و مداهنه و جهل بپرهیزند و دین به دنیا نفروشند و از بزرگان ادب آموزند. او به حقیقت دین و روح شریعت دانش و بینش داشت. او رنج سفر را تحمل و از محضر مشایخ و علما کسب معرفت آموخت. او با صلاح عشق و محبت و نشر حقایق اسلام گروه کثیری از مردم شبه قاره را به صراط مستقیم هدایت کرد. حجویری در سفری وارد خانقاهی می شود. درویشان او را تحقیر می کنند و به او بی‌ادبی می کنند. او نظم می کند که اگر مقیم گردد با بی‌ادبان هم بی‌ادبی نکند. همزیستی صفا و همدلی و معرفت می‌طلبد. همزیستی نیازمند اموری است. مهمترین آنها علم و دانش است. اولین باب کتاب کشف المحجوب
کتاب اثبات علم است که طلب العلم فریضة علی کل مسلم و علم بدون عمل و عمل بدون علم هر دو باطل است. و اعوذ بک من علم لا ینفع و تنها دانشمندان خدا ترسند و انما یخشی الله من عباده العلماء و کسی که از خدا بترسد همزیستی پیشه می کند و با خلق خدا رفتار ناروا نمی کند، چرا که خداوند پیوسته اولیای خود را مستور در خلق خود داشته و نباید اقوام و افراد را تمسخر کرد که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. و خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف زبان ها و رنگ ها از نشانه های الهی است که و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. و قبیله و طایفه و دیگران برای شناخت یکدیگر است و معیار تقواست. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم و اصبحتم به نعمته اخوانا. ما ز نعمتهای او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان شدیم. و دین اسلام دین صلح است، دین دوستی است، دین محبت است. و مولا امیر مؤمنین به مالک می‌فرماید باید دل از محبت به مردم پر باشد و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم. زیرا مردم دو دسته هستند، یا برادر دینی تو هستند یا مانند تو در آفرینشند. فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق. صلح و همزیستی و بقایی با همی توصیه الهی در قرآن و از اهداف مهم انبیاست. تحکیم و گسترش وحدت و اخوت در بین همه اقشار جامعه و ارتباط سالم با دیگر ملل از اهداف اجتماعی اسلام است. پیامبر صلوات الله علیه علاوه بر عقد اخوت میان مسلمانان مهاجر و انصار، پیمانهایی را با قبایل و اقوام یهودی و مسیحی و غیره امضا می‌کرد و تا اینکه صلح و همزیستی حکم فرما شود. مدعیان حقوق بشر بگویند زنان و کودکان در غزه، بمباران بیمارستان با موشک چه تناسبی با ادیان و همزیستی دارد؟ مدعیان فرهنگ و تمدن پاسخ دهند کشتن مهمان در خانه دیگران با کدام اصول اخلاقی سازگار است؟ وقتی اسلام و عقل در پی همزیستی است، برادرکشی و درگیری و ناامنی برای چیست؟ مرزهایی که باید رفاه و امنیت و آرامش و دوستی و برادری را گسترش دهد نباید مایه ناامنی باشد. به امیدان که این آموزه اسلام بقایی با همی گسترش و توسعه پیدا کند. با سپاس و تشکر. بہت شکریہ. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف اور آپ کی تعلیمات پر اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت پر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اپنا سمینئر وصول فرمایا. اور اب ہمارے پاس جو مہمان اسکالرز ہیں ان میں جو شخصیت موجود ہے، اے جناب تشریف رکھو. خطیب سنتا پڑھ سی تو پھر جماعت شروع ہو سی. تشریف فرما ہو جاؤ. میرے پاس جو آخری مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت عطا کی ہوئی ہے کہ یہ گھنٹوں کی بات منٹوں میں کرنے کا بخوبی فن جانتے ہیں اور اپنے مقصود اور مدعا کو چند منٹوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت پائیں گے. لندن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے انگلش اردو کے ایک ماہر خطیب محترم المقام جناب ڈاکٹر سید اسرار الحسن شاہ صاحب. مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یحبوہم و یحبونہ. صدق اللہ العظیم.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. My highly respectable host, Dr. Tairaza Bukhari Sahab, scholars, my brothers, elders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala created us in tribes. He created us as individuals different to each other on some level, psychologically, emotionally, physically, mentally. With all these differences amongst mankind, we then needed a system to deal with it in order for us to exist peacefully on this earth. And to this end, Allah subhanahu wa ta'ala gave us Islam that teaches us to deal amicably with these differences amongst mankind by encouraging us to be united instead of striving to be uniform. My brothers, in Islam, the unity of Muslims is not only based in believing in the oneness, wahdaniyat of Allah subhanahu wa ta'ala. We have that in common with the Jews and Orthodox Christians. But rather, Muslims are distinguished from all other religions in their unity based on Ishq Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. This love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is part of the essence of Islam. And wherever these united Muslims went, they took with them in their hearts the love of Rasulullah, which manifested in them the miraculous character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that is what changed the world and gave birth to one of the greatest civilizations that mankind has ever seen. Humanity flocked to Islam, and as they flocked to Islam, they converted to Islam in droves. Islam united people in Ishq Mustafa and brought out the best in them. It introduced a way of living that was based on a perfect human being, Insani Kamil, Yani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a man in whom we find all that we are looking for, that would suit each one of our personalities. And this, my brothers, is the vastness of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So when individuals came into the orbit of Rasulullah, although they retained their individualistic qualities, but they were polished in a way to an optimum level, and they became united with others in Ishq Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And that is exactly how Sayyidina Abu Bakr remained Abu Bakr, but also became Siddiq Akbar, because he is following Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Umar remained Umar, but became Farooq Azam, because he is following Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Usman remained Usman, but became Zunnurain, because he is following Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mawla Ali remained Ali remained Ali, but also became Mawla Kainat, because he is following Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Let me finish by making my point very, very clear. Each one of them have distinct, unique qualities, and yet each one of them in Ishq Mustafa was united. And this was the secret to their success and secret to their strength in this world and the next world. My brothers, we must understand this today. Take this one thing away with you, that which is the key to our salvation, our parade back to glory. Remember, we are not all meant to look the same. We are not all meant to speak the same. We are not all meant to walk the same way. We have different cultures. We have different tongues. We are people of many nations, cultures and tribes. But as Muslims, we are all meant to be united in La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, united in the wahdaniyat of Allah subhanahu wa ta'ala, united in Ishq Mustafa. And if you want examples, let me give you 4 examples and then I'm done. Look at Bani Najjar. Once they were united in Ishq Mustafa, they came out and sang Tal al Badru Alayna, an expression in song of Ishq Mustafa that we sing to this day, and inshallah will do so till Yawm al-Qiyamah. Look at the Turks, nomadic tribes, without solidarity, without unity, but when they united in Ishq Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, they became one of the best that the world has ever seen. Look at the Andalusians. When they united in Ishq Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, they started to thrive. They invented crystal glass. They created the best and most innovative irrigative and water system the world had ever seen. Look at the Persians. They were revived. They had fallen into corruption and disarray, but then Islam came with the Ishq Mustafa,
and they were infused with a new life, and suddenly once again they became the wonder of the world. Let me say this to you, my brothers. It was in Islam the power of Ishq-e-Mustafa that gave birth to Rumi and his teachings. It was in Islam the power of Ishq-e-Mustafa that gave birth to Jami and his teachings. It was in Islam the power of Ishq-e-Mustafa that gave birth to Hazur Ghaus al-Azam and his teachings. It was in Islam the power of Ishq-e-Mustafa that gave birth to Data Ali Hajweri and his teachings. Hazrat Mohtaram, baat khatam karta hun. ہمارے پاس خدا پاک کی قسم جو کچھ بھی اچھا ہے یا جو کچھ بھی اچھا ہو سکتا ہے، ہمارے دلوں کے سکون سے لے کر اس جہان اور اگلے جہان میں کامیابی تک ہر چیز کا دار و مدار یاد رکھیے گا عشق مصطفیٰ ہے. اور ہاں آج مجھے کہہ لینے دیجئے، کائنات کے تمام اولیاء ازل سے لے کر ابد تک مولا علی کی مہر کا صدقہ، حسن بصری سے لے کر داتا علی حجویرے کی قدموں تک، ان کی ہر بات میں، ان کی ہر تعلیمات میں، ان کے تمام اعمال میں، بلکہ دل کی ہر دھڑکن میں کوٹ کوٹ کے عشق مصطفیٰ بھرا ہے. اور شاید اس تاریخ انسانیت میں کسی نے یہ سوال بھی پوچھا ہوگا کہ مولا تیرے باقی بھی تو انبیاء ہیں، ارے وہ بھی تو ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہیں، ادریس بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ہود بھی ہیں، صالح بھی ہیں، ایوب بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، زکریا بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. ارے کائنات عالم میں مولا کوئی ان سے زیادہ صادق نہیں، کوئی ان سے زیادہ امین نہیں، کوئی ان سے زیادہ زاہد متقی نہیں، بلکہ اتنا کہنا کافی ہے مولا تیری پوری مخلوق میں صرف تیرے نبی معصوم ہے. مگر یا اللہ ایسا کیوں ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی؟ تو سن، جواب سن. ارے لوگوں، محمد مصطفیٰ وہ ہیں جو ان تمام انبیاء کے امام ہیں. ارے یہ وہ ہیں جن کو رب نے مرکز دیدار کل بنایا، حامل اوصاف کل بنایا، مصدر اوصاف کل بنایا، سید سردار بنایا، ختم رسول بنایا. بلکہ قرآن کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ لوگوں سنو، جب اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اس کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے، تو قرآن میں کہتا ہے واللیل اذا سجا. جب اللہ رسول اللہ کی رضا کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جب اللہ رسول کی رحمت کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جب رسول اللہ کے کردار کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور جب رسول اللہ کی رسالت کا ذکر رب قرآن میں کرتا ہے تو کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ. رب فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اور داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھ کے اقبال کا قلم حرکت میں آیا اور کہنے لگے وہ دانائے سبل، ختم رسول، مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ. ہاں نگاہ عشق مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. میں جناب محترم اسرار الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے کلمات عطا فرمانے کے بعد اس میں میر وصول فرمائیں. آج کی آپ تشریف رکھیں، ابھی تشریف فرما ہوں. آج کی اس کانفرنس کے وقی انتظامات اور خوبصورت اہتمامات پر آج کی کانفرنس کے صدارتی کلمات کے لیے میں عرض گزار ہوں محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب. آپ تشریف رکھیں اپنی جگہ پر، تمام حضرات بیٹھ جائیں. حضرت کے کلمات کے بعد سنتوں کا وقت اور پھر انشاءاللہ فوری جماعت ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی کانفرنس کے تمام مقالہ نگار اور خطباء ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اوقاف ایڈمنسٹریشن ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 981ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا غیر رسمی آج آغاز اس سہ روزہ عالمی کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے ہوا، جس میں حجویریات کے ماہرین اور علمی، دینی اور تحقیقی دنیا کی نامور شخصیات نے آج کے
کلیدی عنوان اور موضوع کے حوالے سے اپنے خطبات اور مقالات پیش کیے. یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلے 2 روز تک جاری رہے گا اور اس کے بعد دیگر افتتاحی اور ابتدائی تقریبات کے ساتھ ہم عرس شریف کی مرکزی اور افتتاحی تقریب سے متصل ہو جائیں گے. میں اس پرشکوہ اور شاندار اہتمام اور انتظام پر بار دیگر محکمہ اوقاف اور مذہبی امور، داتا دربار ایڈمنسٹریشن اور مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب ان تمام کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سنتیں ادا فرمائیں، اس کے بعد جمعہ. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے